إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جہاں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے وہاں انسان جس بھی وقت اللہ کی بندگی کرے اللہ کی عبادت کرے اللہ کو وہ عبادت اور بندگی بھی پسند آتی ہے اور عبادت کرنے والا بندہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. لیکن کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جن میں انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس پہ اجر و ثواب دیگر ایام اور دیگر اوقات کی نسبت زیادہ عطا فرماتے ہیں. انہی اوقات میں سے رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر، آخری عشرہ، جہاں وہ ایام اور لیل و نہار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. راتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو جو فضیلت دی ہے وہ پورے سال کی راتوں میں سے کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے. اور دنوں میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ، جو پسندیدگی اللہ کے ہاں حاصل ہے وہ دنوں میں سے سال بھر کے کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. اس اعتبار سے راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں اور دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی آمد ہے اور مومن جن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں ہم اللہ کی بندگی اور بڑھ چڑھ کے کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے حوالے سے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ رب العالمین کو، ویسے تو سارے ہی دن اللہ کے ہیں، کسی بھی دن اللہ کی بندگی کریں تو اللہ کو بڑی محبوب ہے، لیکن فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو نیکی کی جاتی ہے، اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ کی گئی نیکی اور کیے گئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ اس سے زیادہ محبوب دن ہے.
یعنی ان میں جو بندہ نیکی کرتا ہے وہ سال بھر کے ایام میں کی گئی نیکی سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے اور پسند ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جس کی بڑی فضیلت ہے، جو اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب عمل ہے، کیا باقی دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کوئی دیگر عبادتیں کرتا ہے تو کیا اللہ کو وہ جہاد کرنے کا عمل زیادہ پسند ہے یا ان 10 دنوں میں کیے گئے دیگر اعمال زیادہ پسند ہیں؟ کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فرمایا کہ عام جہاد بھی باقی دنوں میں کیا گیا جہاد بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا، البتہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر کے آ گیا، وہ تو ان دنوں کے ایام کی نسبت زیادہ فضیلت والا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کے ہاں ان دنوں سے بڑھ کے رب کو محبوب نہیں ہے۔ گویا کہ اگر عام دنوں میں ایک شخص روزے رکھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیگر نیکیوں کے جتنے کام ہیں وہ لوگوں کے کام آتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں ایک طرف ہوں اور ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال دوسری طرف ہوں تو ان دنوں کے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں اور اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ یہ اتنی قیمتی ایام آنے کو ہیں، یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، اور اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ انسان صرف 10 دن اعمال کر لے اور اس کے بعد چھٹی کر لے، کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے سیزن تو لگا لیا ہے، اب 10 دن میں نے محنت کر لی ہے، عبادتیں کر لی ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، اور باقی 11 مہینے اور 20 دن اب مجھے چھٹی مل جائے گی۔ اسلام میں عبادت میں بندگی میں چھٹی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا کوئی دن بیچ میں ہے کہ جس دن آپ نماز کی چھٹی کر لیں؟ رمضان کا مہینہ روزے رکھنے ہیں تو کیا بیچ میں کوئی دن ایسا ہے کہ جس دن ہم چھٹی کر لیا کریں؟ تو عبادت ایک تسلسل کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اللہ کی عبادت، فرمانبرداری، بندگی، اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اگر کوئی چھٹی کا سسٹم ہوتا کہ ایک دن چھٹی کر لیا کریں، ایک دن عبادت کر لیا کریں، اور جس دن ہم نے عبادت سے چھٹی کی ہو اسی دن موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ انسان نافرمانی کر رہا ہو، اسی حالت میں موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے کل قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی عبادت کی چھٹی منا رہا ہو اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اس کے اعمال اس کے کس کام کے؟ تو یہ جو ایام ہیں جو آنے والے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان میں وہ کام ہونے چاہیے جو اللہ کو پسند ہیں اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ایک اور پہلو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، جن دنوں میں نیکیاں زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہیں نا، جن دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں، ان اوقات میں، ان جگہوں میں، چاہے وہ کوئی جگہ ہے چاہے کوئی وقت ہے، اگر اس میں عبادت زیادہ اللہ کو پسند ہے تو گناہ اتنا ہی زیادہ ناپسند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص حرم مسجد نبوی میں
یا بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں پہ جا کے گناہ کرے گا تو اتنا ہی گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ ایک شخص بازار میں غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ بھی غلط اور گناہ ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، وہاں گالیاں دیتا ہے کسی کو، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر یہی شخص مسجد میں جا کے جھوٹ بولتا ہے اور کسی کو گالیاں دیتا ہے تو گناہ ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ مسجد میں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جن دنوں میں نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو 10 دن آ رہے ہیں نا، جہاں ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا، وہاں پہ اگر ہم گناہوں میں ان دنوں کو گزاریں گے تو یاد رکھنا کہ گناہوں کی سزا بھی زیادہ ہوگی اور پھر گناہ بھی بڑا ہوگا۔ تو جہاں ہم نے ان دنوں میں نیکیوں کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ویسے بھی یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ رسول قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ربیع الاول شروع ہو جائے نا، ہمیں یاد ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ محرم شروع ہو جائے تو ہمیں یاد ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور ان میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، کسی انسان یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق پہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کر بیٹھنا، کیونکہ انسان جب کسی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کا ناحق مال کھا کے، کسی کو گالی دے کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کا ناجائز حق لے کے، کسی کی حق تلفی کر کے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، میں نے فلاں کو سبق سکھا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سمجھتا ہے یہ مظلوم ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس نے قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے اور مظلوم کو اس کا حق دینا ہے، اس رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کیا گیا ایک ظلم، ایک زیادتی، قیامت والے دن وہ ایک تاریکی کا باعث نہیں ہوگی۔ فرمایا ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن اندھیروں اور تاریکیوں کا باعث ہوگی۔ تو اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں گناہوں سے روکنا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اور اللہ رب العالمین کی معصیت سے اور ظلم اور زیادتی سے اجتناب اور بری عادات کو چھوڑنے کا یہ ہمارے لیے ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں گناہوں کے کاموں سے پیچھے ہٹیں۔ اور جب پیچھے ہٹیں تو 10 دن گزرنے کے بعد دوبارہ ان کے قریب نہ جائیں بلکہ ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ نیکی کر لینا آسان ہوتی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، اللہ کا ذکر کر لینا، یہ کام آسان ہوتے ہیں، لیکن گناہوں سے رکنا، ظلم اور زیادتی سے رکنا، کسی نے اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اسے تکلیف دینے کے بجائے اسے معاف کر دینا اور اپنے ظرف کو بڑا کر لینا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔
نماز پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن دوسروں کی غلطیوں پہ پردے ڈالنے والے اور دوسروں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر ان 10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو ان عظیم کاموں کا عادی کر لینا کہ ہم نے گناہوں سے ذرا پیچھے ہٹنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے قریب آنا چاہتا ہے، جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے، ہمیں ہمارا محبوب بننا چاہتا ہے، تو ہم اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے راستے دکھاتے ہیں اور اپنے قریب کرتے ہیں، اسے صراط مستقیم دیتے ہیں کہ جس پر چل کر وہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے، وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کئی دفعہ کسی کا ہونا چاہتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، میں اس کی پارٹی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، وہ بڑا آدمی ہے، میں اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا آدمی ہے، میں اس کا رشتہ ناتا اس کے ساتھ استوار کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں کر پاتا اور پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بڑا اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اگر کوئی انسان اتنا حقیر ہونے کے باوجود اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے، رب اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ رب کا وعدہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارا ہونا چاہتا ہے ہم اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں، اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنی طرف آنے والے سارے راستے اسے سمجھا دیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ہم نے یہ کوشش کرنی، اور ان دنوں میں مزید جو کام کرنے کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان دنوں کے روزے کا اہتمام کرتے، آپ کثرت سے اللہ کی عبادتیں کرتے، ویسے تو آپ کی ساری زندگی رب کی بندگی میں گزرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں۔ انی اخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، کائنات میں سب سے افضل آپ ہیں، ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو، اللہ کے پیغمبر دوسرے پلڑے میں ہو تو آپ سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت اتنی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اتنی کرتے ہیں، اور جب کوئی خاص موقع آتا ہے آپ ہر ایک سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول اگر ایسے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے کہ ہم بھی اللہ کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آپ کا کردار، جو آپ کا عمل، جو آپ کا رویہ ہے، وہی کردار میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کی بندگی کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، فرائض تو ایک بندہ مومن اس کی ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی تو برداشت ہی نہیں ہے، لیکن نوافل بالخصوص ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یزال الرجل یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ، ایک بندہ مومن وہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں، نفلی روزے ہیں، نفلی نماز ہے، نفلی صدقات و خیرات ہیں، نفلی جتنے کام ہیں، ان کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اور کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ حتی احبہ، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں تو تیری سچی محبت نصیب ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے
یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ نفلی کام بھی، نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے، تو یہ میرا اتنے زیادہ قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے محبت کریں تو اس سے بڑی کوئی سعادت والی بات ہے؟ کوئی بڑا آدمی کسی سے محبت کرے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں اتنا بڑا ہے لیکن میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، بڑی شفقت کرتا ہے اور بڑا خیال رکھتا ہے، میرا بڑا اسے مجھے بڑا مان ہے اس پہ کہ وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت اگر انسان کو مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ رب العالمین اگر یہ اعلان کر دیں کہ یہ میرا بندہ مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، یہ میرے فرائض بھی پورے کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب رب العالمین محبت کرتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے یعنی فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں، زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں ہمیں اور ان بالخصوص 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت، جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول عام دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں بھی، اور پھر ان دنوں میں بھی جو بندہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ عظیم اجر کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یہ وہ واحد عبادت اور واحد کام ہے کہ جس کی کثرت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ تم کثرت سے نمازیں پڑھو، بلکہ اللہ کے ہاں اعمال کے لیے کثرت نہیں، معیار دیکھا جاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے اور جو تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اور قیامت والے دن بھی میرے اور آپ کے اعمال گنے نہیں جائیں گے، گنتی نہیں ہوگی کہ کس کی نمازیں زیادہ ہیں تعداد میں، کس نے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا، ان اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور وزن اس کے حسن کے مطابق ہوگا۔ جتنا عمل اچھا ہوگا چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوا، اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور جتنا حسن سے خالی ہوا اس کا وزن اتنا ہی کم ہو جائے گا، بھلے تعداد میں وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں میرے اور آپ کے اعمال کا وزن ہوگا، ترازو پہ رکھے جائیں گے، اور ہر وہ عمل بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا جس میں زیادہ حسن پایا جاتا ہے، جس میں اچھی نیت پائی جاتی ہے، جس میں سنت کا طریقہ پایا جاتا ہے، جس میں کام کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا وزن بڑھ جائے گا، اگرچہ وہ بظاہر دیکھنے میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے جو کام کرنے وہ تعداد گنتی کے حساب سے نہیں بلکہ حسن کے اعتبار سے، کہ ہمارا عمل
اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ نے ساری عبادتوں کا ایسے ہی حکم دیا ہے، لیکن واحد اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی کثرت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیونکہ ذکر ہے ہی بہترین چیز، اس میں اعلیٰ اور ادنا کا سوال ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی بہت اعلیٰ چیز، اس لیے اس کو کثرت سے لے کے آؤ۔ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کتنا؟ ذکرا کثیرا، کثیر تعداد میں، ہر وقت انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر نہیں رکھیں گے، اللہ کا ذکر اس زبان پہ نہیں آئے گا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا تو اس زبان پہ پھر گالیاں ہوں گی، یا اس زبان پہ جھوٹ ہوگا، یا اس زبان پہ غیبتیں ہوں گی، دوسروں کی باتیں ہوں گی، اعمال کو ضائع کرنے کے بہت سارے اسباب ہوں گے۔ اس لیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ عام اوقات میں بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لیکن یہ جو ایام آ رہے ہیں، ان میں بالخصوص انسان اللہ کے ذکر کا، قرآن کی تلاوت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جایا کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ بلا وجہ صحابہ کی عادت نہیں تھی بازاروں میں پھرنا، لیکن ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازار میں نکل جاتے ہیں، کچھ خریدنے کے لیے نہیں، کاروبار تجارت کے لیے نہیں، بلکہ بلند آواز سے بازار میں نکل کے اللہ کا ذکر کرتے، تاکہ لوگ جو کاروبار میں مصروف ہیں، جو بازار کی بھول بھلائیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سن کے وہ بھی اللہ کو یاد کرے اور وہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ تو جہاں خود ان دنوں میں کثرت سے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، وہ قرآن کی تلاوت کریں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ تو یہ دن ایسے ہی نہیں گزر جانے چاہیے، بلکہ اللہ نے اگر یہ عظیم موقع ہمیں دیا اور ہماری زندگیوں میں یہ 10 دن گزرے، تو ان 10 دنوں کے بعد ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا اضافہ ہونا چاہیے، ہماری نیکیوں کا وزن بڑھنا چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہم نے 10 دن گزارے ہیں جو کائنات کے سب سے افضل دن ہیں، جن میں کیا گیا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اگر جھوٹ کے عادی ہیں تو ان 10 دنوں میں جھوٹ کو چھوڑیں اور آگے چھوڑنے کی پریکٹس کریں۔ اگر زبان غیبت کی عادی ہے تو ان 10 دنوں میں اپنی زبان کو روکیں اور آگے ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ اگر زبان گالیوں کی عادی ہو چکی ہے تو ان 10 دنوں میں اپنی زبان کی حفاظت کر کے آگے اپنی زبان کو محفوظ کر لیں۔ اسی طرح دیگر بہت سارے گناہ ہیں، انسان بد نظری کا شکار ہے کہ جب دیکھتا ہے تو گناہوں کی چیزیں دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں تو گناہوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، گناہوں کے اسباب اچھے لگتے ہیں، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے پیٹ کی حفاظت، کہ اگر یہ حرام کھانے کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو حرام سے روکیں، رشوت سے روکیں، اس کو سود سے روکیں، اس کو دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے مال لینے سے روکیں، تو یہ انسان اپنی تربیت کا عادی ہو جائے۔ اور یہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اور پھر ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا، اور بالخصوص 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا، جسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں،
صوم یوم عرفہ کہ عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التی بعدہ، کہ مجھے اللہ سے امید ہے، اور پیغمبر کی امید یہ پکی بات ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ آنے والا سال، کہ گزشتہ سال میں انسان سے جو غلطیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، جو لغزشیں ہو گئی، انسان جب ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت والی بات ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھا ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 سال کے، 2 دنوں کے نہیں بلکہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک دن نیکی کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں 2 سال کے گناہ تو معاف ہو گئے، اب ایک روزہ رکھیں گے، گزشتہ جو زیادتیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں وہ تو ہو گئے معاف، اگلے سال کے بھی معاف ہو جائیں گے اور اب جو مرضی کر لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں تو آپ اس کے بعد روزہ رکھیں اور اس کے بعد پھر گناہوں میں ڈوب جائیں کیونکہ معاف تو پہلے ہی ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، جو جان بوجھ کے گناہوں میں چھلانگے نہیں مارتا، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں اس سے پھر ہو جاتی ہیں، یہ گناہ سے دور چل جاتا ہے لیکن گناہ پھر اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، کوئی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس نے پھر گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو پہلے سے ارادہ یہ کرتا ہو کہ اچھا میں گناہ کرتا ہوں، بعد میں روزہ رکھوں گا معاف ہو جائے گا، تو یہ ایسے شخص کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذو الحجہ کا روزہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ خود بھی اس کا اہتمام کرتے اور آپ نے اس کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اس میں جو قربانی اور جس کے احکام و مسائل انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ذکر کریں گے، لیکن جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اب وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، چاند کے نظر آنے کے بعد پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر لینے تک، قربانی کا جانور ذبح کر لینے تک وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ تو اس لیے جو بھی شخص، اور ہم سب کو یہ ارادہ رکھنا چاہیے اور سب کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، تو قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے چونکہ اگلا جمعہ جو آئے گا وہ ذو الحجہ کے ایام کے شروع ہونے کے بعد آئے گا، تو یہ پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے بال کٹوانے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، دیگر اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے تو وہ ذو الحجہ کے چاند سے پہلے کر لے، تاکہ جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور قربانی کر لینے کے بعد پھر یہ پابندی ختم ہو جائے گی، پھر وہ کاٹ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں بڑی قیمتی دن ہیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر سیزن آئے، موقع ملنے کے باوجود کوئی بندہ کچھ نہ کما سکے نا تو کہتے ہیں دنیا جہان کا نکما آدمی ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی فائدے کا بندہ نہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑے سے کام والے بنیں اور ان 10 دنوں کی قدر کریں، ان میں اپنے دیگر جو کام ہیں، مصروفیات ہیں، ان کو تھوڑا سا کم کر کے اللہ کی بندگی کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔